يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ یہ قانون نمبر 3 ہے، نیچے لکھ لیں قانون نمبر 3۔ اور فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار عورتوں کو نیچا رکھا کرے اپنی نظروں اور نگاہوں کو، اور حفاظت کیا کریں اپنی شرمگاہوں کی۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، قلم ہاتھ میں رکھیے گا۔ اب یہ بیان آ گیا استتار کا، پردے کا۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر کریں وہ ایماندار بیبیاں زینتہن، اپنے سنگھار کو، اپنے سنگھار کو ظاہر نہ کرے۔ اس کے نیچے چھوٹا سا لفظ لکھ لیں، محل زینت۔ محل کہتے ہیں جگہ کو، میں سمجھا دیتا ہوں، آپ جملہ لکھ لیں۔ اب بالکل سامنے ایک چھوٹا سا لفظ لکھنا ہے، 2-3 بلکہ لفظ ہیں۔ ناخن سے لے کر چوٹی تک سارا جسم ظاہر نہ کرے۔ اب میری طرف دیکھ لیں تو میں جملہ عرض کروں، مستورات غور سے سنیں، جو سبق میں شریک ہوتی ہیں نا ہماری مائیں اور بہنیں، بیٹیاں۔ عورتیں اپنا سنگھار ظاہر نہ کریں۔ ذکر سنگھار کا ہے اور مراد سنگھار والی جگہ، زینت والی جگہ۔ عورت کا سارا جسم زینت کی جگہ ہے۔ یہ جو آپ نے جملہ لکھا ہے، ناخن سے لے کر پاؤں کے ناخن سے سر کی چوٹی تک سارا جسم محل زینت ہے۔ سامنے ایک جملہ اور لکھوانا چاہتا ہوں۔ زینت 2 قسم، نمبر 1 قدرتی، نمبر 2 مصنوعی۔ قدرتی کی بات تو آپ نے لکھ لی ہے، چوٹی سے لے کر وہ ناخن تک یہ، اور مصنوعی کے آگے لکھ لیں جیسے زیور، پوشاک وغیرہ۔ اب خلاصہ کیا نکلا اس سارے جملے کا؟ میری طرف دوست دیکھ لیں اور ہماری مائیں بہنیں غور سے سنیں یہ جملہ۔ عورت اپنا جسم ظاہر نہ کرے، سارا جسم زینت ہے، سارا جسم اس کا زینت کی جگہ ہے۔ جو قدرتی ہے زینت کی جگہ وہ بھی ظاہر نہیں کرنی، اور جو مصنوعی سجاوٹ ہے، مصنوعی خوبصورتی ہے، وہ بھی ظاہر نہیں کرنی۔ عورت کے جسم پر جو زیور ہے، ہاتھ میں کڑے پہنے ہوئے ہیں، ہاتھ کے اندر وہ چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، گلے کے اندر لاکٹ پہنا ہوا ہے، مالا ہار وغیرہ پہنے ہوئے، کانوں میں کانٹے پہنے ہوئے، میں مثال دے رہا ہوں، یا پاؤں کے اندر پازیب پہنتے، تو یا لباس جو پہنا ہوا ہے، عورت کا لباس اور زیور بھی دوسرے کو نظر نہیں آنا چاہیے، اور عورت کا جو قدرتی جسم اللہ نے بنایا ہے، یہ جسم بھی کسی کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ نہ زیور پرائے بندے کو نظر آئے، نہ عورت کے کپڑے پرائے بندے کو نظر آئے، نہ قدرتی جو زینت والی جگہ ہیں، یہ جو سارا جسم ہے یہ بھی نظر نہ آئے۔ اب غور کرنا، عورت کے سارے جسم کا پردہ ہے، پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کی چوٹی تک۔ آگے خیال مشکل مقام آ گیا جس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، میں معنی پھر شروع سے کرتا ہوں۔ وَقُلْ، اب مہربانی کریں ہماری مائیں بہنیں بیدار رہیں، سستی نہیں کرنی، اور آپ دوستوں سے بھی یہی اپیل ہے، یہ مقام پھر نہیں آئے گا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار بیویوں کے لیے، یعنی ایماندار عورتوں کو فرما دیجئے، یغضضن من ابصارہن، نیچی رکھا کریں اپنی نگاہوں کو۔ شاید میں نے کل کہا تھا کہ پتہ نہیں کس دن کہا تھا
یہ برقع کر کے جاتی ہیں نا تو برقعے کے سوراخوں میں سے غیر محرم مردوں کو دیکھتی ہیں. اندازہ لگاؤ جی. یغضضن من ابصارهن. پھر ایک اور گندا رواج ہے جی، بازار جا رہی ہیں، مارکیٹ جا رہی ہیں. یہ تو میں نے سورۃ القصص میں بھی عرض کیا تھا، وہ جو نوجوان لڑکیاں بکریوں کو پانی پلانے آئی تھی، میں نے جملہ وہاں لکھوایا بھی تھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا، وَأَبُونَا شَيْخٌ، ابا ہمارا بوڑھا ہے نہیں باہر آ سکتا. تو میں نے وہاں جملہ لکھوایا تھا، عورت اس وقت گھر سے باہر نکلے جب کوئی مجبوری ہو، ہسپتال جانا ہے، بیماری ہے، ڈاکٹر کے پاس، کوئی خوشی غمی وغیرہ مثلا. اور میں نے کہا تھا یہ جو مارکیٹوں میں ٹھک 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 اونچی ایڑی والی جوتیاں پہن کر اور ٹھک ٹھک کرتی پھر رہی ہیں اور بغیر پردے اور برقعے کے، ان کی کیا مجبوری ہے؟ اصل مرد جو چیز لے آتا ہے ان کو پسند نہیں آتی. سونا لے کر آئے کہیں گی گند لے آیا ہے، اور خود گندی مندی چیزیں ہاں 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 واہ بھائی واہ. یہ نکلے نہیں، نکلے تو نظر مجبوری ہے، جانا پڑ گیا ہسپتال، خوشی غمی، نظر نیچی ہونی چاہیے، برقعے کے سوراخوں میں سے پرائے مردوں کو دیکھے. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور حفاظت کیا کریں وہ ایماندار بیویاں اپنی شرمگاہوں کی. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر کیا کریں عورتیں وہ ایماندار، کس کو ظاہر نہ کیا کریں؟ زینتہن، اپنی زینت کو. مراد محل زینت ہے، زینت کی جگہ. عورت کا سارا جسم زینت کی جگہ ہے، سارا جسم ظاہر نہ کریں. مصنوعی زینت بھی، اپنے زیور اور کپڑوں کو بھی اور باقی جسم بھی. الا ما ظہر منہا، بس اسی پر ہم نے بات کرنی ہے. الا ما ظہر منہا، مگر جو مجبوراً ظاہر ہو پڑے اس میں سے. ظاہرہ پر مجبوراً لکھیں، مجبوراً ظاہر ہو پڑے اس میں سے، مجبوراً ظاہر ہو جائے اس میں سے. اب اس پر ایک دو لفظ اور لکھنے ہیں. چہرہ لکھیں جی، چہرہ، دو ہتھیلیاں، دو پاؤں. از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ ڈالے رہیں اپنی اوڑھنیوں کو، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پر. اس پر لفظ لکھ لیں پھر میں بحث کرتا ہوں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، گھر کے کام کاج میں، بس گھر کے کام کاج میں. گھر کے اندر عورتیں کام کاج کر رہی ہیں، جھاڑو، برتن دھونے، کپڑے دھونے وغیرہ، چاہیے کہ ڈالی رہیں اپنی اوڑھنیاں، علی جیوبہن، اپنے گریبانوں پر. اب مہربانی کریں ساتھی، مستورات تک میری آواز پہنچ رہی ہے، وہ دل کی کھڑکیاں کھولیں. آپ ساتھی اب نیچے نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں، مہربانی آپ کی. مولانا ہم کیا تھے، ہمارے اساتذہ کامل تھے جن کی ہم نے جوتیاں اٹھائیں. کیا ہی انداز سمجھایا، اللہ کی رحمتیں ہمارے اساتذہ کرام پر. میں روز سبق میں دعا کرتا ہوں، روزانہ تو کئی دفعہ کرتا ہوں نا، سبق میں تو خاص طور پر کرتا ہوں اساتذہ کے لیے دعا. سارے اساتذہ کرام، نیچے نہیں دیکھنا، اب توجہ بھرپور میری طرف کرنی ہے آپ نے. عورتیں بھی ساری مستورات، ہماری مائیں بہنیں. عورت اپنا سارا جسم ظاہر نہ کرے، لیکن جو مجبوراً کھل جائے نا اس کی اجازت ہے. اب یہ ما ظہر منہا جو ظاہر ہو، اس سے کیا مراد ہے میں لکھواؤں گا بعد میں، لیکن پہلے آپ سن لیں مجھ سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عورت سارے جسم کو چھپائے، لیکن جو مجبوری ہے ظاہر کرنے میں تو مجبوری ہے، خیر ہے. وہ مجبوری سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابن مسعود فرمائے اس سے مراد ہے اوپر والی چادر، برقع، جس کو ہم اپنی بولی میں کہتے ہیں برقع. اب عورت نے اپنے جسم کے اوپر برقع پہن رکھا ہے، اب برقعے کو تو چھپا نہیں سکتی.
اب ہو گئے جسم تو برقعے سے چھپا لیا، برقعے کو تو چھپا نہیں سکتی. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجبوراً جو ظاہر ہو خیر ہے. اب مجبوراً ظاہر ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد برقع ہے. یا حضروں کا جو علاقہ ہے نا اٹک کا، یہ سوابی کا علاقہ، مردان اس طرف، تو عورتیں بہت بڑی چادر جو ہے نا وہ اوپر کر لیتی ہیں، بالکل وہ نیچے تک نا مکمل چادر ہوتی ہے، اس میں بھی عورت کا جسم نظر نہیں آتا. اب میں برقعے کی بات کر رہا ہوں. مثلا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے جسم کو عورت چھپائے لیکن جو مجبوراً ظاہر ہو جائے تو خیر ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے برقع. برقع اگر عورت کا ظاہر ہو خیر ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ برقعے کو تو عورت چھپا سکتی نہیں، برقع تو اوپر کرنا ہے جسم چھپانے کے لیے. تو ما ظہر منہا سے مراد کیا ہے؟ جو مجبوراً ظاہر ہو، مجبوراً سے مراد ہے برقع. اب برقعے کو تو چھپا نہیں سکتی، مجبوری ہے، برقع تو نظر آئے گا لوگوں کو. یہ مقام ایک حل ہو گیا. دوسرا سنیں، جب میں عرض کرے نا جی، آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات لکھوا دی. کوئی سوال کرے بھئی سارے جسم کو عورت چھپائے لیکن چہرہ، 2 ہاتھ 2 پاؤں یہ ظاہر ہو جائے تو خیر ہے. اصل فتنہ تو چہرے میں ہے، باقی سارا جسم چھپائے الا ما ظہر منہا، جو خود بخود ظاہر ہو جائے خیر ہے. ابن عباس فرماتے ہیں ظاہر ہونے سے مراد ہے چہرہ. چہرہ نہ چھپائے تو خیر ہے، 2 ہاتھ نہ چھپائے تو خیر ہے، 2 پاؤں نہ چھپائے تو خیر ہے. فتنہ تو ہے اصل چہرے میں. جب چہرہ ہی ظاہر ہوگا تو باقی جسم کے چھپانے کا کیا مقصد ہے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ فتنہ ہے تو اصل چہرے میں، چہرہ باقی جسم چھپائے، چہرے کی خیر ہے، 2 ہاتھوں کی خیر ہے، 2 پاؤں کی خیر ہے. اب مونا سمجھنا ایسے خیر نہیں ہے. یہ جو جدید ہے نا یہ سیکولر قسم کا طبقہ، وہ اس آیت کو پیش کرتے جی ابن عباس نے کہا ہے چہرہ ظاہر کرے خیر ہے، 2 پاؤں ظاہر کرے خیر ہے، 2 ہاتھ ظاہر کرے ہتھیلیاں خیر ہے. تو تم خواہ بخواہ مولوی سختی کرتے ہو. یہ ہے یاد رکھنا، یہ 2 ہاتھ ظاہر کرنا یا 2 پاؤں ظاہر کرنا یا چہرہ ظاہر کرنا یہ اس وقت ہے جب مجبوری ہو. یہ 3 اعضاء کہہ لو، چہرہ، ہاتھ، پاؤں، ان کو ظاہر کرنا کس وقت عورت کو اجازت ہے؟ جب کیا ہو؟ مجبوری ہو. آپ مجبوری کا لفظ مجھے سنائیں گے دوستوں، میں جو خوشی ہوگی دعا کروں گا آپ کے لیے. چہرے کو ظاہر کرنا، ہاتھوں کو ظاہر کرنا، پاؤں ظاہر کرنا عورت کر سکتی ہے لیکن کب؟ جب کیا ہو؟ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ایک بوڑھی عورت ہے، اس کا کمانے والا کوئی نہیں، خاوند فوت ہو گیا، بیٹا نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں. وہ باہر جاتی ہے سبزی بیچنے کے لیے. اب تو فیس بک پر خیر بہت سی مثالیں آ رہی ہیں. لاہور میں ہیں، نوجوان لڑکیاں ہیں بیچاری، یتیم ہیں، کوئی نہیں ہے ان کا، تو وہ فروٹ چاٹ بیچ رہی ہیں، سموسے بیچ رہی ہیں، کھانے پارسل میں بنا کر بیچ رہی ہیں. آ رہا ہے. اب دیکھیں نا، عورت کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، محنت مزدوری اس کو کھلانے والا کوئی نہیں ہے، وہ باہر جاتی ہے مزدوری کے لیے. ایک بوڑھی عورت ہے مثلا، میں مثال دے رہا ہوں، اگر وہ مزدوری کے دوران، سبزی بیچنے کے دوران یا کوئی چیز سودا لینے دینے کے دوران اس کو مجبوراً چہرہ کھولنا پڑے، ہاتھ کھولنے پڑے، اب سبزی تول کر دینی ہے یا کوئی چیز ہاتھ سے اٹھا کر دینی ہے یا پاؤں اس کا کھل گیا، تو مجبوراً چہرہ کھولنا، مجبوراً ہاتھ کھولنا، مجبوراً پاؤں کھولنا جائز ہے، خیر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جان بوجھ کر یہ چیزیں نہ کھولے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اشکال سنیں. اب ایک سوال ہے، میں لکھواؤں گا، پہلے آپ سن لیں مجھ سے. تم نے کہا ہے، کوئی سوال کرے، تم نے کہا ہے کہ مجبوری ہے تو عورت ہاتھ ظاہر کر سکتی ہے، مجبوری ہے تو چہرہ ظاہر کر سکتی ہے، مجبوری ہے تو پاؤں ظاہر کر سکتی ہے، کوئی مزدوری وغیرہ کرتی ہے بیچاری کیا کرے؟ تو مجبوری میں تو جسم کے باقی اعضاء بھی ظاہر کرنے کی اجازت ہے. سوال سمجھے نا جی؟ اب بازو پر عورت کو پھوڑا نکل آیا،
اب جتنے تک ڈاکٹر دیکھے نہیں علاج نہیں کر سکتا تو اس کو بادو دکھانا پڑا. اب یہاں کندھے پر پھوڑا ہے, کندھا دکھانا پڑا. اب مثال کے طور پر پنڈلی ہے, پنڈلی پر کوئی زخم ہو گیا, علاج کرانا ہے, ڈاکٹر کو دکھانا پڑا. پیٹ پر کوئی تکلیف ہو گئی, پھوڑا نکلا ہے, زخم ہو گیا, دکھانا پڑا. مجبوری میں تو باقی اعضاء بھی دکھانے کی اجازت ہے, تم نے مجبوری والی قید کیوں لگا دی ہے ہاتھ پاؤں اور چہرے سے؟ سوال آپ نے سمجھا ہے تو میں جواب عرض کروں. پھر میں دہراتا ہوں بات کو, کیونکہ بات مشکل ہے نا جی, بار بار آئے گی نہیں. تم نے کہا ہے کہ عورت اپنے سارے جسم کو چھپائے, لیکن مجبوری ہو تو چہرہ ظاہر کر سکتی ہے, مجبوری ہو ہاتھ پاؤں ظاہر کر سکتے ہیں. بھئی مجبوری میں تو باقی اعضاء بھی ظاہر کر سکتی ہے, تم نے ان تین کے ساتھ مجبوری والی قید کیوں فٹ کر دی ہے؟ کندھا ہے, پیٹ ہے, گھٹنا ہے, وغیرہ ہے مثلا. تو جواب یہ ہے کہ باقی اعضاء کی مجبوری کبھی کبھی پیش آتی ہے. اب روز تو کندھا نہیں دکھانا نا ڈاکٹر کو, زندگی میں کوئی ایک آدھ موقع بنے گا. روز تو گھٹنا نہیں دکھانا, پھوڑا نکلا ہوا ہے. روز تو پیٹ پر زخم ہے نہیں دکھانا. باقی اعضاء کی مجبوری کبھی کبھی پیش آتی ہے, ہاتھ پاؤں اور چہرے کی مجبوری زیادہ پیش آتی ہے. ان کی مجبوری, اب جو عورت بیچاری جاتی ہے سبزی بیچنے کے لیے, کاروبار کے لیے, کوئی کمانے والا نہیں ہے, اس کو تو روزانہ یہ مجبوری پیش آتی ہے. اب کیا کرے بیچاری, سودا بیچنا ہے, دکان چلانی ہے, سودا لے آنا ہے, وغیرہ وغیرہ. ان تین اعضاء کی مجبوری عموماً پیش آیا کرتی ہے, باقی جو اعضاء ہیں ان کی مجبوری کبھی کبھار پیش آتی ہے. یہ بات آپ نے سمجھی؟ اگلی بات کرتا ہوں, پھر غور کریں. تم نے کہا, ہم پر سوال ہوا, مجبوری ہو تو چہرہ ظاہر کرے, مجبوری ہو تو ہاتھ اور پاؤں ظاہر کرے. یہ مجبوری والا معنی تم نے کیوں کیا؟ اس کا جواب, ہم نے کہا اس کا قرینہ ہے. قرینہ اگر آپ نہیں سمجھ رہے تو دلیل ہے. آسان بات کروں, ہم نے کہا دلیل کھڑی ہے. کہاں دلیل؟ ہم نے کہا ساتھ کھڑی ہے. وہ کیسے؟ یہ ساتھ فرمایا تھا نا, کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم کل المؤمنین یغضضن من ابصارہم. ہم نے کہا یہ قرینہ کھڑا ہے, ساتھ دلیل کھڑی ہے. کیا مطلب؟ اب دیکھیں میری طرف, عورت کام کاج کے لیے باہر نکلی ہے, کوئی مزدوری کرنے والا نہیں ہے, چہرہ کھول سکتی ہے, مجبوری ہے, مجبوری ہاتھ پاؤں کھول سکتی ہے. مجبوری والی قید ہم نے اس لیے لگائی ہے, ساتھ دلیل کھڑی ہے. عورت چہرہ کھولے مجبوراً, ہاتھ پاؤں کھولے مجبوراً. مردوں تمہاری نظر نیچی ہونی چاہیے, نظر نیچی ہوگی اس کے چہرے پر نظر ہی نہیں پڑے گی. بات سمجھ آ گئی؟ ساتھ دلیل کھڑی ہے. یغضوا من ابصارہم, ایمانداروں کو کیوں کہا نظر نیچی رکھو؟ اس لیے اگر عورت نے مجبوراً چہرہ کھولا ہوا ہے, تمہاری نگاہیں نیچی ہونی چاہیے, عورت کے چہرے پر نظر نہ پڑے. مولانا علماء غور کریں, جو ساتھی علماء کرام ہیں اور جو ہماری مستورات عالمہ ہیں, عالمات, وہ غور کریں. اگر مجبوری والی قید نہ لگاؤ, مجبوراً چہرہ کھول سکتی ہے, مجبوراً ہاتھ پاؤں کھول, یہ اگر مجبوری والی بات نہ کرو, پھر یغضوا من ابصارہم وہ حکم باطل ہے. دیکھیں, عورت نے پردہ کیا ہوا ہے, بالکل منہ ڈھانپا ہوا ہے, آنکھیں بند ہیں, اینک کی ہوئی ہے, سر ڈھانپا سارا جسم. اب مرد برقع اوپر کیا ہوا ہے, اب مرد نظر اٹھائے تو کیا ہے, نہ اٹھائے تو کیا ہے؟ غور کریں میری بات پر. اگر عورت نے برقع کیا ہوا ہے, میں مثال دیتا ہوں, میاں والی میں رواج ہے, ہمارے علاقے میں بھی ٹوپی والا برقع. اب جو مکمل برقع ہے, بالکل پاؤں سے لے کر سر تک کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اب مرد نظر اٹھائے تو کیا ہے, نہ اٹھائے تو کیا ہے؟ نظر تو کچھ نہیں آ رہا نا. یہ چہرہ مجبوراً کھولے, ہاتھ پاؤں مجبوراً کھولے. مردوں تمہاری نظر نیچی ہونی چاہیے. اس نے تو مجبوری کی وجہ سے نظر, مجبوری کی وجہ سے چہرہ کھولا ہوا ہے, تم کیوں جان بوجھ کر نظریں اٹھا کر دیکھ رہے ہو؟ تو مجبوری والی قید کی ساتھ دلیل موجود ہے, قرینہ موجود ہے, نظر نیچی ہونی چاہیے. ایک بات سمجھ آ گئی؟ دوسری بات عرض کرتا ہوں, دیکھیں میری طرف. عورت سارے جسم کو چھپائے. میں تیسری بات کرنے لگا ہوں, غور کرنا. اگر دوسری آپ نے سمجھی ہے, میری تسلی کرا دیں. عورت کس وقت چہرہ ہاتھ پاؤں کھول سکتی ہے؟ تیسری بات, عورت چہرہ کھول سکتی ہے, ہاتھ پاؤں کھول سکتی ہے گھر کے اندر, گھر سے باہر نہیں.
اب کیا معنی کیا؟ گھر کے اندر. آپ کہیں گے یہ کیا مطلب ہے؟ گھر میں عورت نے کام کاج کرنے ہیں، کپڑے دھونے، برتن یہ وہ وغیرہ وغیرہ، چھوڑے موٹی بات کام کاج، گھر کے کام کاج کرنے ہیں، گھر کے اندر کپڑے دھونے ہیں، برتن دھونے وغیرہ، تو اس وقت چہرہ اگر کھلا رہے کوئی حرج نہیں، ہاتھ کھلے رہیں کوئی حرج نہیں، پاؤں کھلے رہیں کوئی حرج نہیں. گھر کے اندر مجبوراً چہرہ کھولنا پڑتا ہے، ہاتھ پاؤں کھولنے پڑتے ہیں، کام کرنے ہیں، اس لیے گھر کے اندر چہرہ کھول سکتی، ہاتھ پاؤں کھول سکتی ہے. کوئی ہم سے پوچھے تم نے یہ گھر والی تعویل کیوں کیا کہ گھر کے اندر چہرہ کھلا رہے، گھر کے اندر ہاتھ کھلے رہے، گھر کے اندر پاؤں کھلے رہے، دلیل کوئی ہے؟ ایسے تم نے، ہم نے کہا دلیل ساتھ کھڑی ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ. چہرہ تو گھر میں کھلا رہے، ہاتھ پاؤں کھلے، سینہ ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے. سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ یہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ یہ دلیل ہے کہ چہرہ اور ہاتھ پاؤں گھر میں ظاہر کر سکتی ہے کام کاج کر، لیکن کام کاج کرنے کے دوران گھر کے اندر سینے کے اوپر اوڑھنیاں ہونی چاہیے، دوپٹے ہونے چاہیے، سینہ پھر بھی ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. یوں نہیں ہے کہ گھر کے اندر کام کاج کرتے ہوئے اپنے دوپٹے کو پھینک دے اور گریبان بھی کھلا ہوا ہو، یوں نہیں ہونا چاہیے. تو یہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ جو ہے یہ دلیل ہے کہ ہاتھ پاؤں چہرہ ظاہر کرنے کی اجازت گھر کے اندر ہے، گھر کے باہر نہیں. یہ بات دوستوں نے سمجھ لی ہے؟ اچھا، اب الٹا رواج بن گیا. قرآن کہتا ہے کہ عورت کی جو اوڑھنی ہے، دوپٹہ ہے، یہ چادر جو ہے نا، یہ گریبان پر ہونی چاہیے، سینہ کجا ہوا ہونا چاہیے، ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. ہمارے علاقے میں رواج یہ ہے، یہ جو دوپٹہ ہے نا، عورتیں ایسے کر لیتی ہیں، ایسے کر لی، اب گندم کی کٹائی ہو رہی ہے. سنتے بیٹھے ہو؟ یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی. اب میں پورا نقشہ تو نہیں بنا سکتا، مجھے طریقہ تو نہیں آتا، کچھ میں نے کوشش، بھائی امداد کوشش کی تھی، بھائی میں کو نیڑے لگ بن جائے. وہ ایسے کر، یہ پیچھے نا ایسے کر لیتی ہیں، برتن دھو رہی ہیں گھر. واہ بھائی واہ. چہرہ کھولنے کی اجازت ہے، ہاتھ پاؤں کھولنے کی اجازت ہے. کہاں؟ گھر کے اندر. دلیل وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ. چہرہ تمہارا کھلا ہوا ہے، خیر ہے، کام کاج کرو، ہاتھ پاؤں کھلے، کام کاج کرو، سینہ پھر بھی ڈھانپ کر رکھو. مولانا مقام سمجھ آ گیا؟ اب لکھیں. اب میں خلاصہ آپ کو لکھواؤں گا، ایک ایک لفظ نہیں لکھوا سکتا. الا ما ظہر منہا کا حاشیہ نمبر 1، مراد برقع. از ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 2، دوسرا قول، مجبوراً ظاہر کرنا پڑے. چہرہ، 2 ہاتھ 2 پاؤں. سوال، مجبوری میں تو باقی اعضاء بھی ظاہر کر سکتی ہیں. مثلا پنڈلی یا کندھے پر کوئی پھوڑا ہے، جواب، دوسرے اعضاء کی مجبوری کبھی کبھی ہوتی ہے. چہرہ، ہاتھ پاؤں، ان کی ضرورت ہر وقت پڑتی ہے. اب تیسرا قول، اس سے مراد گھر کے اندر
چہرہ ہاتھ پاؤں کھولنا، خلاصہ میں نے آپ کو لکھوا دیا۔ اگر گھر والی تعویل نہ کرو گے نا تو پھر وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ یہ باطل بنتا ہے کہ سینہ ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے، پھر یہ حکم باطل بنتا ہے، نہ مراد گھر ہے۔ اب خلاصہ کیا نکلا مولانا؟ یہ گھر کے اندر کا احکام ہے۔ گھر کے اندر عورت کا چہرہ ظاہر ہو یا ہاتھ پاؤں، سورۃ احزاب کھولے نا 22واں پارہ، اور جب گھر سے باہر نکلے گی، یہ آیت کا نمبر ہے 59، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ 385۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اپنی بیویوں کو، وبناتک اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین اور ایماندار جو مرد ہیں ان کی عورتوں کو بھی فرما دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، لٹکا لیا کریں اپنے اوپر اپنی بڑی چادروں میں سے۔ جلابیب جلباب کی جمع بڑی چادر، جب گھر سے باہر نکلے بڑی چادریں لٹکا لیا کریں۔ اب دیکھیں نا، گھر سے باہر نکلے تو پردہ کر کے نکلے، بڑی چادر ہو، سارا جسم چھپا ہوا ہو، اور گھر کے اندر چہرے کھولنے کی اجازت ہے، ہاتھ پاؤں کی اجازت ہے، لیکن سینہ جو ہے یہ ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ آؤ جی، اب خلاصہ کیا نکلا؟ ان 3 اعضاء کے علاوہ باقی اعضاء کا گھر میں بھی پردہ ہے۔ ان 3 اعضاء ہاتھ پاؤں چہرے کے علاوہ باقی اعضاء کا گھر میں بھی پردہ ہے، گھر میں بھی وہ نہیں کھولنے۔ خیال کرنا ایسا نہ ہو کہ سر ننگا ہو، نہ۔ اور اگر باہر نکلے یہ تینوں اعضاء چھپے ہوئے ہوں، باہر نکلے چہرہ چھپا ہوا ہو، ہاتھ پاؤں مجبوراً کھولنے پڑ جائیں تو خیر ہے، پھر اجازت ہے، مجبوری جو ہے کمانے والا کوئی نہیں۔ اور تیسرا قول آپ کو پہلے لکھوا دیا، برقع مجبوری ہے، ظاہر ہوتا ہے، دوسرے برقوں پر نظر ڈالتے ہیں، برقعے کو تو عورت چھپا ہی نہیں سکتی۔ مقام بائی ظفر حل ہو گیا، آگے چل رہا ہوں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، ہاں یہ نہیں ہے عورت باہر نکلے۔ اچھا عجیب بات ہے نا، عورتیں کیا کرتی ہیں جب جاتی ہیں نا راستے میں، خوشی غمی پر جا رہی ہیں، چہرے سے برقع اٹھایا ہوا ہے، پرائے مرد پھر رہے ہیں، غیر محرم مرد آ جا رہے ہیں، چہرہ کھولا ہوا ہے، اور سامنے اگر والد آ گیا نا فوراً منہ چھپا لیا، سامنے خامد آ گیا منہ چھپا لیا، بھائی آ گیا منہ چھپا، جن سے چھپانا تھا اس سے چھپایا نہیں۔ یہ بات آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ رواج ہے ہمارے ماحول میں تو غیر محرم کے سامنے چہرہ کھلا ہوا ہے، جا رہی ہیں، گپے لگ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، اور بھائی آ گیا فوراً چہرہ چھپا لیا۔ جس سے چھپانا تھا اسے تو چھپایا نہیں، اور جس سے کھولنے کی اجازت ہے بخیر ہے اس کے آگے چھپا لیا۔ ایویں رواج ہے کہ نہیں حافظ صاحب؟ آس پاس دیکھتے ہم۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر کرے اپنے سنگار۔ قلم ہاتھ میں رکھنا، 12 نمبر لکھوانے ہیں۔ إِلَّا لِبُولَتِهِنَّ، اپنا سنگار ظاہر نہ کرے، مصنوعی سنگار اور حقیقی سنگار، جسم بھی ظاہر نہ کریں، زیور بھی ظاہر نہ کریں، لباس بھی ظاہر نہ کریں۔ إِلَّا لِبُولَتِهِنَّ، مگر اپنے خامدوں کے لیے، خامد سے پردہ نہیں، او آبائہن، یا اپنے باپ داداؤں سے، ان سے بھی پردہ نہیں دو، او آبائے بولتہن، یا خامدوں کے باپ دادا سسر، اس سے بھی پردہ نہیں 3، او ابنائہن، یا ان کے بیٹوں سے بھی پردہ نہیں، او ابنائے بولتہن، یا خامدوں کے بیٹے۔ حقیقی بیٹا نہیں ہے، خامد کا بیٹا ہے اور عورت سے، خامدوں کے بیٹے۔ نمبر 5، ان سے بھی پردہ نہیں، او اخوانہن، نمبر 6، یا بھائیوں سے بھی پردہ نہیں، زینہ ظاہر کر سکتی ہیں۔ اخوانہن، بھائی، حقیقی بھائی ہے، ماں شریک ہے، باپ شریک ہے، اس سے پردہ نہیں ہے۔
ماں شریک، ماں ایک ہے، باپ الگ الگ ہے، باپ ایک ہے، ماں الگ الگ ہے، اس بھائی سے بھی پردہ نہیں ہے۔ بھائی تین قسم کے ہوتے ہیں، حقیقی بھائی، ماں باپ ایک ہے، ماں شریک بھائی، ماں ایک ہے دونوں کی اور باپ الگ الگ ہے، یا باپ ایک ہے ماں الگ الگ ہے، بھائی ہے اس میں سے، ان سے پردہ نہیں ہے۔ او اخوانہن، یا بھائیوں سے، نمبر 6 او بنی اخوانہن، یا بھائیوں کے بیٹے۔ بھائیوں کے بیٹے کون؟ بھتیجے، ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ حقیقی بھائی ہے، ماں شریک بھائی ہے، باپ شریک بھائی ہے، اس کے آگے بیٹا ہے، بھانجے بھتیجے سے بھی پردہ نہیں ہے۔ او بنی اخواتہن، یا بہنوں کے بیٹے، نمبر 8 بھانجوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ او نسائہن، کتنی قسمیں ہو چکی ہیں اب تک؟ آپ چپ کر گئے، کتنی قسمیں ہو گئی ہیں؟ 8۔ سامنے جملہ لکھ لیں، جن مردوں کو مستثنا کیا، مستثنا کا معنی الگ کیا، علیحدہ کیا، ان سے پردہ نہیں ہے، مستثنا کیا، ان سے خطرہ نہیں، کیونکہ یہ عورت کی عزت کے محافظ ہے۔ یہ بات سمجھیے میرے دوستوں نے۔ اب میں 8 نمبر پھر شمار کرتا ہوں۔ خامد بولت عورت کا محافظ ہے، یا آبائہن، باپ دادا عورت کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ او آبائے بولتن، جو سسر ہے خامد کا باپ، وہ عورت کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ او ابناہن، بیٹے جو ہیں اماں کی حفاظت کریں گے عزت کی۔ نمبر 5 او ابنائے بولتن، خامدوں کے بیٹے، بھئی ہماری اماں ہے بھائی، اس کی حفاظت کریں گے عزت کی۔ اخوانہن، بھائی یہ بہن کی عزت کا محافظ ہوتا ہے۔ نمبر 7 جو بھتیجا ہے وہ اپنی چاچی کی عزت کا محافظ ہوتا ہے۔ بنی اخواتہن، جو بھانجا ہے خالہ کی عزت کا محافظ ہوتا ہے۔ یہ جو 8 مرد بیان کیے، محرم ان سے پردہ نہیں ہے، کیوں؟ یہ عورت کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، 8 قسمیں ہو گئیں، 4 اور آ رہی ہیں۔ او نسائہن، یا ان کی عورتوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ اب مولانا نیچے لفظ لکھنے ہیں، لیکن بڑے دھیان سے میں اس کو حل کروں گا۔ 2 قول لکھنے ہیں۔ نمبر 1 یعنی مسلمان نہ کافرہ، نمبر 2 بد کردار عورتیں۔ اب میری طرف دیکھیں تو میں یہ مقام حل کروں، ایسے حل نہیں ہوگا، آپ دیکھیں گے تو حل ہوگا۔ علماء کرام کا ایک قول یہ ہے کہ عورت کا مسلمان عورت سے پردہ نہیں ہے، مسلمان عورت گھر میں آ سکتی ہے، کافرہ عورت سے پردہ ہے۔ مسلمان عورت گھر میں آ سکتی ہے، عورت کا مسلمان عورت سے پردہ نہیں ہے، لیکن کافرہ عورت سے پردہ ہے۔ پھر سوال ہوا کہ امہات المومنین کے پاس تو یہودی عورتیں بھی آیا کرتی تھیں، وہ تو کافرہ تھیں، بی بی عائشہ خود بیان کرتے میرے پاس یہودی عورت آیا کرتی تھی، پھر ان سے کیسے پردہ ہوا؟ تو ایک اور قول ہے بڑا عجیب، وہ قول میں نے آپ کو لکھوا دیا، بد کردار عورتیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب میری طرف دیکھیں، مہربانی کریں۔ جو عورت مسلمان ہے اس کا کردار غلط ہے، اس سے پردہ ہے، اس کو گھر میں نہیں آنے دینا۔ لیکن عورت کافرہ ہے لیکن ہے صاحب کردار، نیک کردار والی، اس سے مسلمان عورت کا پردہ نہیں ہے۔ گویا کہ جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، دوسرا قول، کہ پردے کے اندر کردار شرط ہے۔
پردے کے اندر کردار شرط ہے. ایک مسلمان عورت ہے لیکن ہے بد کردار، اسے پردہ کرنا ہے، اس کو گھر میں نہیں آنے دینا. اور کافرہ عورت ہے لیکن ہے کردار والی، نیک ہے، پاک دامن ہے، وہ اگر گھر میں آئے خیر ہے. تو دوسرا قول کیا ہو گیا؟ ایک قول تو یہ تھا مسلمان عورت سے مسلمان عورت کا پردہ نہیں ہے، کافرہ سے پردہ ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ پردے میں کردار شرط ہے، جس کا کردار غلط ہے اس سے پردہ ہے، جس کا کردار ٹھیک ہے اس عورت سے پردہ نہیں ہے. مسلمان عورت کیوں نہ ہو. یہ جو بھیک مانگنے والی عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کو گھر میں نہیں آنے دینا، خیال کرنا، ان کا غلط کردار ہوتا ہے. یہ خیمے لگا کر جھونپڑے لگا کر پڑی ہوتی ہیں، اور پھر خیموں کے اندر فلمیں چل رہی ہیں، ٹی ویاں چل رہی ہیں، بیٹریوں پر چلا رہی ہیں فلمیں اور گانے اور یہ اور وہ، یہ چیزیں غلط کردار والی. ان بھکاری عورتوں سے پردہ خیال کرنا. مقام حل ہو گیا. یہ کتنے نمبر ہو گئے؟ 9. اب 10واں، او ما ملکت ایمانہن، یا جو مالک ہے ان کے دائیں ہاتھ. نیچے لکھے مولانا لونڈیاں. جو عورت کی لونڈی ہے، لونڈی سے بھی پردہ نہیں ہے. غلام مراد نہیں ہے، خیال کرنا. دیکھ لیں میں مقام کو حل کروں. مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جنگ ہوئی اور جنگ کے اندر ان کی مرد اور عورتیں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے. ان کو تقسیم کیا گیا. کچھ لونڈیاں اور کچھ غلام اس عورت کے حصے میں آ گئے. یہ مالکہ ہے. اب خیال کرنا مولانا مانے پر، او ما ملکت ایمانہن، جو اس مالکہ کی لونڈیاں ہیں نا عورتیں، ان سے پردہ نہیں ہے. اور جو مالکہ کے غلام ہیں، غلام مذکر، ان سے پردہ ہے اس مالکہ کا. وہ گھر میں نہیں آ جا سکتے بغیر پردے کے. مقام حل ہو گیا. ما ملکت ایمانہن سے مراد کیا ہے؟ لونڈیاں. غلام مراد، مذکر مراد نہیں ہے. آگے چلے. او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال. سبحان اللہ. نمبر 11. اب یہ 11 آ گیا. ابھی تابعین، پیچھے لگنے والے، طعام کے لیے، کھانے کے لیے پیچھے لگنے والے. غیر اولی الارباء، نہ حاجت رکھنے والے. من الرجال، مردوں میں سے. مردوں میں سے جن کو خواہش نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، کھانے کے لیے پیچھے لگنے والے، ان سے بھی پردہ نہیں ہے. یہ 11 نمبر. اچھا 12واں عرض کر دوں پھر میں 11 پر آتا ہوں. اب الطفل الذین، نمبر 12. ابھی 11 کو ہم نے حل کرنا ہے، خیال کرنا. اب الطفل الذین، یا بچے وہ، لم یظہروا علی عورات النساء، جو نہیں مطلع ہوئے عورتوں کے رازوں پر. غیر مراہق لڑکے، چھوٹے لڑکے جن کو عورتوں کے رازوں کا کوئی پتہ نہیں، عورتوں کے بھیدوں کا کوئی پتہ نہیں، وہ چھوٹے بچے، ان سے بھی پردہ نہیں ہے. یہ کل تعداد کتنی ہو گئی؟ 12. 8 تو وہ گئے جو عورت کی عزت کے محافظ ہیں، اور 4 اور. پھر میں شروع کر رہا ہوں. 4 اور. او نسائہن، یا اپنی عورتوں سے پردہ بھی نہیں ہے. ایک قول کیا عرض کیا؟ مسلمان عورت سے پردہ نہیں ہے، کافرہ سے پردہ ہے. اور دوسرا علماء کا کیا قول عرض کیا؟ جو بد کردار عورت ہے اس سے پردہ ہے، چاہے مسلمان کیوں نہ ہو. حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے لکھا او نسائہن پر، بدرہ عورتیں، بدرہ عورتیں ان سے پردہ ہے. اور جو صاحب کردار ہے کافر کیوں نہ ہو خیر ہے. جیسے یہودی عورتیں امہات المومنین کے پاس آیا کرتی تھیں. آگے جی نمبر 10. او ما ملکت ایمانہن، یا وہ جو مالک ہے ان کے دائیں ہاتھ، یعنی لونڈیوں سے پردہ نہیں ہے. غلام سے پردہ ہے، مذکر سے. اب التابعین، اب اس کو حل کر رہا ہوں. یا پیچھے لگنے والے طعام کے لیے. غیر اولی الارباء، نہیں حاجت والے. من الرجال، مردوں میں سے، یعنی عورت کی خواہش ان میں نہیں ہے، ان سے بھی پردہ نہیں ہے. کیا مطلب ہے پیچھے لگنے والے طعام کے؟ میری طرف دیکھیں، نیچے نہیں دیکھنا بیٹا. میں نے گیٹ کھولا گھر میں داخل ہونے کا. ایک بندہ پاگل ہے، بالکل بے وقوف ہے، اس کا عقل ہی نہیں ہے، کام ہی نہیں کرتا، کل دیوانہ ہے. اس نے کشکول اٹھایا ہوا ہے، وہ پیالہ برتن اٹھایا ہوا ہے،
وہ بھاگ کر پیچھے میرے گھس گیا. خدا کے لیے جی مہربانی میں بھوکا ہوں جی مرتا ہوں جی کھانا دے دو. تو اب ان سے پردہ نہیں ہے. جس بندے کے ہوش ٹھکانے نہیں ہیں، حواس ٹھکانے نہیں ہیں، پاگل بندہ ہے، دیوانہ بندہ ہے، اور کھانا مانگنے کے لیے پیچھے گھر میں گھس آیا، یا چار دیواری گھر کی نہیں ہے جیسے میں نے مثال دی ہے آپ کو تھوڑی دیر پہلے، یا گھر کا دروازہ نہیں ہے خالی پردہ لٹکا ہوا ہے، اور دیوانہ اور پاگل بندہ ہوش حواس جس کے ٹھکانے نہیں رہتے، وہ بیچارہ بھوکا ہوا، پانی پینا تھا بیچارہ، تو وہ گھر میں گھس آیا. اب میں آپ کو ذاتی بات بتاؤں اپنی. ہمارے ڈیرے اسماعیل خان میں ایک عورت تھی، ہمارا بچپن تھا، وہ بالکل دیوانی تھی بیچاری، پاگل تھی، اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ یعوذ باللہ، بیچاری اتنی دیوانی تھی نا، مجھے بات کرتے حیا آتی ہے، اتنی وہ دیوانی تھی کہ بغیر لباس کے پھرتی تھی. اچھا جو بندہ نا، لوگ ترس کرتے تھے بیچاری پر، جو میرے والد صاحب خود میں نے آنکھوں سے دیکھا، کئی دفعہ نا ہمارے والدہ صاحبہ کے کپڑے اٹھا کر نا اس کو زبردستی پہنا دیے. تو لوگ بھی اس کو، میں نے بچپن میں دیکھا، لوگ بھی ہمارے جو آس پاس رہنے والے تھے نا، تو اس کو دیکھتے تھے نا تو فوراً وہ کپڑے اس کو پہنا دے. کوئی تو اس کو مردوں والی قمیص پہنا دیتا، بے لباس ہوتی. پھر اللہ معاف کرے، دیوانی تھی بیچاری، بس اس کو آپ نے قمیص پہنائی نا مردوں والی یا عورتوں والی، تاکہ بھئی ستر پوش، وہ فوراً پھاڑ دیتی تھی. 1-2 منٹ بعد فوراً یکدم چیرا پھاڑ کر پھینک دیا. اچھا مجھے یاد پڑتا ہے، اب یہ آئے سامنے آئی تو یاد آئی، اچھا وہ کئی دفعہ نا ہمارے گھر میں گھس آتی تھی، دروازہ کھلا پڑے اندر آ گئی، تو والدہ صاحبہ اس کو کھانے کی چیز دے دیتی تھی اور کوشش کر دی تو کپڑا پہنائے. تو ایسا کوئی بندہ پاگل ہے، مرد، یہ تو میں نے آپ کو مثال دی ہے نا عورت کی، وہ ذہن میں میرے بات آ گئی. مرد ہے، پاگل ہے بیچارہ، اس کے ہوش حواس ٹھکانے نہیں ہے، اور اس کو عورت کی کسی قسم کی کوئی خواہش باقی نہیں رہی. میں بڑے محتاط الفاظ بول رہا ہوں. اس کو عورت کی کسی قسم کی کوئی خواہش دل کے اندر نہیں ہے، دیوانہ ہے، ہوش حواس ہی اس کے کام نہیں کرتے. ایسا بندہ اگر گھر میں گھس گیا کوئی چیز مانگنے کے لیے، کھانے کی، پینے کی وغیرہ، تو اس سے بھی عورت پردہ نہ کرے تو خیر ہے. بھائی ظفر مقام حل ہو گیا. آپ جملہ لکھیں اسی کا، یعنی پاگل، دیوانہ، جس میں عورت کی خواہش نہیں رہی، حواس درست نہیں، اب بات سمجھ آ گئی ہے. اس سے پردہ، گھر میں گھس گیا، کوئی چیز مانگ رہا ہے، پانی، مونا خیال کرنا جس کے حواس درست ہیں اس سے پردہ ہے. یہ جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں نا دروازوں پر بھکاری، یہ بڑے چلاک اور مکار ہوتے ہیں، ان سے پردہ ہے، خیال کرنا، ان کو گھر میں نہیں آنے دینا. ہاں مہربانی کرنا. ایک اور جملہ لکھ لیں غیر اولی الاربا کا، نام مرد مقطوع العضو، قطع سے کاٹنا، مقطوع العضو. مجبوب میں نے نہیں لکھوایا، مشکل لفظ ہے، کوشش تو کی آسان. مقطوع العضو، جس کا وہ عضو کاٹ دیا گیا ہے، بہت بوڑھا. مخنث، مخنث کہتے ہیں ہجڑے کو، مخنث. ان سب سے پردہ ہے، ان سب سے کیا ہے؟ مولانا ایک بندہ نامرد ہے، اس سے پردہ ہے. ایک بندے کا عضو کاٹ دیا گیا، کچھ آپ نے اشارہ سمجھا ہے، اس سے پردہ ہے. جو بہت بوڑھا ہے، بوڑھا خیال کرنا، ہاں بوڑھے سے بھی پردہ ہے. یہ غیر اولی الاربا میں شامل نہیں ہے، بوڑھا خیال کرنا. ہاں اور مخنث ہجڑا، اسے بھی پردہ ہے، وہ گھر میں نہیں گھسنے دینا. غیر اولی الاربا سے مراد یہ ہے کہ جس بندے کا عقل ہی ٹھکانے نہیں رہا،
پاگل بندہ ہے، اس بیچارے کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے یہ عورت کی خواہش کیا ہوتی ہے. وہ اگر گھر میں آ گئی ہے تمہارے پیچھے پیچھے کوئی چیز مانگ رہا ہے، اس سے عورت پردہ نہ کرے تو خیر ہے. مقام حل ہو گیا. ہاں خیال کرنا مولانا، آپ مجھے ایک حدیث یاد آئی ہے وہ سن لیں. ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حضرت حدیث پاک میں آیا ہے کہ میں اگر والدہ کے پاس جاؤں تو مجھے اجازت لینی چاہیے. مجھے بات تو پہلے کرنی چاہیے تھی جس وقت وہ اجازت والا مسئلہ چل رہا تھا، لیکن اس وقت خیال نہیں رہا، اب یاد آ گئی. والدہ کے پاس اگر میں جاؤں تو اجازت لے کر جاؤں؟ آپ نے اجازت لے کر جاؤ. اس نے کہا حضرت میں رہتا والدہ کے ساتھ ہوں، والدہ رہتی میرے ساتھ ہے، دونوں ہم گھر میں اکیلے ہیں، والدہ ہے اور میں ہوں. فرمایا اجازت لے کر جا. اس نے تیسری بار کہا حضرت میں والدہ کی خدمت میں رہتا ہوں ہر وقت. آپ نے فرمایا ہر دفعہ اجازت لے کر جا. اس نے کہا جی کمال ہے، اجازت لے کر جاؤں؟ میں والدہ کے ساتھ رہتا ہوں، والدہ میرے ساتھ رہتی ہے، میں والدہ کی خدمت کیا کرتا ہوں، میں اجازت لے کر جاؤں؟ تو حدیث پاک کے لفظ ہیں، آپ نے فرمایا کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو اپنی والدہ کو بے لباس دیکھے؟ لفظ تو عجیب ہے لیکن میں نے وہ لفظ نہیں ادا کیے، مجھے حیا آتا ہے. تو چاہتا ہے کہ والدہ کو بے لباس دیکھے؟ کیا مطلب؟ بعض اوقات ایسی حالت میں عورت ہوتی ہے کہ جو مناسب نہیں ہے کہ بندہ اس کو اس حالت میں دیکھ سکے. اب میں مثال دیتا ہوں، وہ اس بات سے ہٹ کر مثال ہے. عورت نے غسل کیا ہے تازہ، دوپٹہ نہیں ہے، اپنے بال چھڑا رہی ہے، کنگھی کر رہی ہے، یہ مثال کے طور پر، سینے پر دوپٹہ نہیں، اکیلی بیٹھی ہے، بال خشک کر رہی ہے، چھڑا رہی ہے. تو اسی حالت میں اگر بندہ بغیر اجازت کے چلا جائے والدہ کے پاس تو نامناسب بات ہے. ہم نے کہا نا پتہ نہیں کیا حالت ہوتی کیا نہیں ہوتی. والدہ کے پاس جانا ہے تو اجازت لے کر جاؤ. یہ بات میں نے پہلے بیان کرنی تھی، مجھے ذہن میں نہیں رہی، اب یاد آ گئی، میں نے کہا عرض کر دوں. مولانا مقام حل ہو گیا، آگے چلے. یا بچے آج کل کے بچے توبہ 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 جن بچوں کو عورتوں کے ارادوں کا پتہ نہیں. اب تو خیر یہ میں بطور ایسے محاورہ کہہ رہا ہوں، جمدے بچے کو ہر شے دا پتہ ہے. ہاں خیال کرنا، آج کل کے بچے توبہ 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 بڑے چلاک ہیں. ہاں پرانے بچے، میں نے اس آدمی کو دیکھا تھا، ملا بھی ہوں، دیکھا بھی ہوں، بیٹھے بھی ہیں، بڑا سمجھدار ملازم آدمی تھا، فوت ہو گیا ہے. تو وہ ایک دن بیٹھا تھا، عمر اس کی اس وقت تقریباً ہوگی 9-10 سال کے آس پاس، اسی کے قریب. تو چولہے پر بیٹھا ہے، تو ہمارے گھر کے قریب ان کا گھر تھا. تو اس نے اپنی والدہ کو کہا اماں جی بیٹا کہ ابے دی شادی تھی ہوئی ہے، ابے کی شادی ہو گئی ہے نا. چبا دے تو کتوں جم پی آنکھیں بات کہ اچھا میں سمجھے ابا پرنا ہوا ہے کو نہیں. 9-10 سال کا بچہ ہے، 11 کا، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ ابے کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں. ابا بھی کہہ رہا ہے. پرانے بچے تو اتنے سادہ ہوتے تھے، اور آج کل والے تو وہاں آسمان نو ٹاکیاں لیندے. کس بچے سے پردہ نہیں ہے؟ جس بچے کو عورتوں کے رازوں کا پتہ، یہ کیا ہوتے ہیں راز، عورتوں کے معاملات وغیرہ خفیہ جو ہیں. تے آج کل دے بچے توبہ توبہ توبہ، خیال کرنا. ہاں تو کبھی کبھی دروازہ ہمارا کھٹکتا ہے نا، گھر کا گیٹ، میں دروازے پر جاتا ہوں، یہ میرا اپنی ذاتی بات ہے. تو بچے آئے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، چاچو جی وہ سارا گڈا آیا پیا تھوڑی کوٹھی دی چھت تے، وہ چاوڑا ہے. وہ یہ پتنگ نہیں ہوتی، پتنگ آج کل جو رواج ہے نا، یہ پتنگ کٹی نا ہمارے گھر آ پڑی چھت پر. وہ میں نے کہا تم ٹھہرو بھائی، تم نے اندر نہیں آنا، میں خود جا کر اٹھا کر لاتا ہوں. میں خود جاتا ہوں، وہ پڑا ہوتا ہے، آ کر اٹھا کر، بالکل نہیں آنے دینا. آج کل دے بال بڑے چلاک ہیں. حافظ صاحب سنتے بیٹھے ہو، ٹھیک ہے نا جی، آگے چلو. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور پردے کا اتنا اہتمام رکھیں اور نہ ماریں زور کے ساتھ اپنے پاؤں. لِيُعْلَمَ مَا، زمین پر زور سے پاؤں نہ رکھے عورت. کیوں؟ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تاکہ معلوم کیا جائے جو چھپاتی اپنے سنگار میں سے. کیا مطلب؟ ساتھی میری طرف دیکھیں، میں اور بہنیں بھی سنیں. زور کے ساتھ زمین پر
عورت گھر میں چل رہی ہے، خیال خیال باہر کی بات نہیں، گھر کے اندر چلتے ہوئے عورت زور کے ساتھ زمین پر پاؤں نہ رکھے، تاکہ عورت کے زیور کی آواز بھی گھر سے باہر پرائے مرد تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ زور سے پاؤں رکھے گی، پاؤں میں زیور ہے، چھن 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 آواز باہر جائے گی، پھر عورت کے کردار پر کوئی شبہ نہ کر لے۔ زیور کی آواز باہر نہ جائے، اور نعت خوانی اور میلاد خوانیاں یہ محفلیں پڑھ رہی ہیں اور پورا محلہ سن رہا ہے، یہ جائز ہے۔ شادیاں ہو رہی ہیں، گانے گا رہی ہیں، پورا محلہ سن رہا ہے، یہ خیر ہے۔ واہ بھائی واہ، عورت کے تو زیور کی آواز کا پردہ ہے۔ ذرا یہ آیت پوری کر لوں، پھر سورۃ احزاب کا حوالہ کھولتے ہیں۔ مولانا اس لیے مسئلہ ہے، عورت اذان نہیں دے سکتی، عورت اقامت نہیں پڑھ سکتی، اور مسئلہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، ہماری مائیں بہنیں سن لیں۔ اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے اپنے گھر کے اندر اور اونچی آواز سے اس نے نماز فرض پڑھ رہی ہے، میں مثال دیتا ہوں، فجر کی نماز ہے، فجر کے جو فرض ہیں ان میں تو اونچی آواز سے تلاوت کی جاتی، امام صاحب اونچی آواز سے تلاوت کرتا ہے، عورت گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، فجر کے 2 فرض ہیں، عورت نے اونچی آواز سے قرآن پڑھ لیا، اور عورت کی اس فرض نماز والی قرآن پاک کی تلاوت کی آواز یہ جو فرض نماز کی رکعتوں میں پڑھ رہی ہے، اگر گھر سے باہر کسی غیر محرم بندے نے سن لی ہے، عورت کی نماز ٹوٹ گئی ہے۔ قرآن کی آواز باہر نہ جائے۔ اچھا، بخاری شریف کے لفظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، یہ مرد کھڑے ہیں، نماز ہو رہی ہے، امام بھول گیا، اب مردوں نے کہنا ہے سبحان اللہ، تاکہ امام سمجھ جائے میں بھول رہا ہوں۔ اور جب مردوں کو خیال نہیں رہا انسان ہے، سب سے آخر میں عورتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت ہاتھ پر ہاتھ مارے، یہ ہاتھ پر ہاتھ مارے، تاکہ ہاتھوں کی آواز سے امام سمجھ جائے میں نماز میں بھول رہا ہوں۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں۔ عورت جا رہی ہے حج اور عمرہ کرنے کے لیے، نیت کر لی، لبیک اللہم لبیک، اونچی آواز سے لبیک کہنے کی اجازت نہیں۔ آواز کا بھی پردہ ہے، اونچی آواز سے لبیک نہیں کہہ سکتی، سبحان اللہ اونچی آواز سے نہیں کہہ سکتی، اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، اونچی آواز سے اللہ اکبر نہیں کہہ سکتی، اذان، اقامت وغیرہ، اور گانے گا سکتی ہے، نعت خوانیاں اور یہ محفل میلاد اور یہ وہ یہ کر سکتی ہے، کمال نہیں ہو گئی؟ ہائے ہائے، مجھے حدیث یاد آئی ہے، یکدم یاد آئی ہے، قال النبی عورتیں سنیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا استطهرت فمرت بالمجلس فهي زانیہ، آپ نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے نا، غیر محرم بندے بیٹھے ہوئے ہیں، عورت قریب سے گزری، عورت کی لگی خوشبو اگر غیر محرم بندے نے سونگھ لی فهي زانیہ، اللہ کے دفتر میں برا کام کرنے والی لکھی گئی۔ معنی کیسے کروں فَيَّ زانیہ کا؟ دل گھبراتا ہے، خوشبو نہیں جانی چاہیے پرائے مرد تک، یہاں حالات کیا ہیں؟ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، سبحان اللہ، اور نہ ماریں اپنے پاؤں زور سے زمین پر، لِيُعْلَمَ تاکہ معلوم کیا جائے جو چھپاتی ہیں اپنے سنگار میں سے، عورت کے کردار پر شبہ نہ ہو، زور کے ساتھ زمین پر پاؤں نہ ماریں، زیور کی آواز باہر نہ جائے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، انسان خطا کا پتلا ہے، اوپر لکھیں انسان خطا کا پتلا ہے، اس لیے توبو الاللہ جميعا ایہا المومنون، توبہ کی ترغیب، انسان ہے، کمی بیشی ہو بھی گئی ہے مردوں سے عورتوں سے، تو مولانا چلو منع کر لوں، رجوع کرو اللہ کی طرف سارے کے سارے، توبہ کرو اللہ کی طرف سارے کے سارے، اے مومنو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مولانا سورۃ احزاب کھولیے، یہ آیت کا نمبر ہے 55، لا جناح علیہن فی آبائہن، نمبر لکھنے ہیں، نمبر اگر میں نے نہیں لکھوائے تھے نا اس وقت تو 1 2 لکھنے ہیں، 384، لا جناح علیہن، ما قبل میں پردے کا ذکر تھا، یہ لوگ پردے سے مستثنا ہیں، ان سے پردہ نہیں ہے، کون سے لوگ؟
لا جناح علیہن، نہیں کوئی گناہ ان عورتوں پر، فی آبائہن، اپنے باپ داداؤں کے معاملے میں ایک، ولا ابنائہن، اپنے بیٹوں کے معاملے میں دو، بیٹوں سے پردہ نہیں، ولا اخوانہن، اور نہ بھائیوں سے پردہ نہیں ہے، بھائیوں کے معاملے میں نے عرض کر دیا عینی ہے، حقیقی ہے، اخیافی ہے، اللہتی ہے، ماں شریک ہے، باپ شریک ہے، حقیقی ہے، ماں باپ ایک ہے، بات کر دیا آپ کو۔ ولا نسائہن، عورتوں سے کوئی پردہ نہیں، دو قول آپ کو عرض کر دیے، مسلمان عورت سے پردہ نہیں، کافرہ سے پردہ ہے، دوسرا قول نہ، جو صاحب کردار عورت ہے اس سے پردہ نہ کرے، برے کردار والی مسلمان کیوں نہیں ہے، اس سے پردہ کرنا ہے۔ یہ 6 ہو گئے، یہ ولا اخوانہن، بھائیوں سے پردہ نہیں، 3، ولا ابناء اخوانہن، بھائیوں کے بیٹے ان سے بھی پردہ نہیں، 4، ولا ابناء اخواتہن، بہنوں کے بیٹے، نمبر 5 ان سے بھی پردہ نہیں، ولا نسائہن، عورتوں سے بھی پردہ نہیں ہے، یہ نمبر 6 ہو گئی، مسلمان عورتیں، کافرانہ یا پاک دامن عورتیں، بات ہو چکی۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ وہ جو مالک ان کے دائیں ہاتھ، لونڈیاں ان سے بھی پردہ نہیں۔ 7 قسمیں آ گئیں، کتنی آ گئیں؟ سورۃ نور میں کتنی ہے؟ وہاں ہاتھ رکھیے گا، مہربانی کرنا۔ سورۃ نور میں کتنی ہے؟ 12۔ سورۃ نور میں کتنی ہے؟ اچھا، سورۃ احزاب پہلی آیت دیکھیں، یہاں بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب مدنیۃ، 90 نمبر لکھا ہوا ہے آگے، آپ دیکھیں گے تو نا پھر مزہ آئے گا نا جی۔ 90 نمبر، یہ 90 نمبر پر نازل ہوئی سورۃ الاحزاب، 90 نمبر۔ سورۃ نور کب نازل ہوئی ذرا اس کو دیکھیں۔ 102 دیکھیں تو میں بات پھر عرض کروں۔ سورۃ النور کون سے نمبر پر نازل ہوئی؟ بسم اللہ شریف کے ساتھ دیکھیں نا، یہاں لکھا ہے سورۃ النور مدنیۃ، آگے 102 لکھا ہوا ہے۔ اب میری طرف دیکھیں دوست، میں بات عرض کروں۔ سورۃ الاحزاب پہلے نازل ہوئی، سورۃ الاحزاب پہلے نازل ہوئی 90 نمبر پر، وہاں 7 لوگ پردے سے مستثنا کیے گئے، ان 7 سے پردہ نہیں ہے۔ اور سورۃ النور بعد میں نازل ہوئی، 5 کا اضافہ کر دیا گیا، 12 ان سے پردہ نہیں ہے۔ بس یہ بات عرض کرنا چاہتا تھا، سورۃ نور بعد میں اتری، 12 مستثنا آ گئے، اور وہاں پہلے اتری تھی 7 مستثنا تھے، ان سے پردہ نہیں ہے، ان سے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، سارے ساتھی میری طرف دیکھ کر بتائیں، یہ میں سبق نکال لوں، یہ جو ہم نے 7 بندے پڑھے ہیں سورۃ احزاب میں، اور اس کے بعد سورۃ نور آ گئی، اس میں 5 اور بھی اللہ نے چھٹی دے دی، بخیر ہے۔ ان میں خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد اور دیور دیر، یہ تو نہیں آئے، نہیں سمجھ آئی مولانا؟ یہ 5 رشتے بہت خطرناک ہیں، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد اور دیور دیر، خامت کا بھائی، یہ 5 خطرناک ترین رشتے ہیں۔ آج کا یہ جدید جو ہے نا، یہ سیکولرزم اور جدید، یہ ہمارا کزن ہے۔ کزن کیا ہوتا ہے؟ پھوپھی زاد بھی کزن، خالہ زاد بھی کزن، ماموں زاد بھی کزن، چچا زاد، یہ کزن ہے ہمارا۔ خیر تو تل، اب آپ انصاف کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھے، اور عورتیں جو ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، ہمارے گھر میں کوئی پرایا بندہ قدم رکھے گا؟ اپنوں نے آنا ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو ہمارا اپنا ہے، یہ تو اپنا جو ہویا، خیر ہے دھرا تو لنگھا، یہ تو ہمارا کزن ہے، تو آ جانا، یہ تو اپنا ہے۔ یہ اپنا سب سے بڑے خطرناک رشتے ثابت ہوتے ہیں، اور یہی کام خراب کرتے ہیں۔ پرائے بندے کی کیا جرات ہے آپ کے اور میرے گھر میں آئے؟ اپنوں نے آنا ہے۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک یہ رشتے ہیں، ماموں زاد، خالہ زاد، پھپھی زاد، چچا زاد اور دیور۔ سن دے بیٹھے ہو، ان سے پردہ ہے، پردہ خیال کرنا۔ باقی جن جن افراد سے پردہ ہے، یہ 5 رشتے انتہائی خطرناک ہیں۔ کیا کریں، بڑا المیہ ہے جی، حد ہے۔ وان میاں والی میں نے جتنی قتل کی صلح کرائی ہے، بڑا عرصہ ہو گیا مجھے اس کام میں، آپ یقین کریں 99% جو قتل ہوتے ہیں ان کے پیچھے عورت ہے،
ایک آدھ کوئی اور وجہ بنی ہو تو بنی ہو، 99% جو میں نے اپنی زندگی میں صلح کروائی ہیں قتلوں کی، کئی قتل ہوئے پیچھے عورت تھی، بے پردگی ہے، نتیجہ یہ ہے کہ یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، بندہ بیان کرے حیات. یہ آگے چلو. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، قانون نمبر 4، اور نکاح کر دیا کرو الایامہ، جو بے نکاح ہے. ایامہ پر لکھے بے نکاح. یہ ایم کی جبہ ہے. اب خیال کرنا، ایم کس کو کہتے ہیں؟ بے نکاح. شادی شدہ ہے، بیوی فوت ہو گئی، اس کا بھی نکاح کرو. عورت ہے، خامد فوت ہو گیا، اس کا بھی نکاح کرو. کنوارا ہے مرد، اس کا بھی نکاح کرو. کنواری ہے عورت، اس کا بھی نکاح. سارے کے سارے ایم میں شامل ہیں. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی مولانا؟ کنوارے ہیں مرد عورت، شادی کرو. یا شادی شدہ تھے، بیوی فوت ہو گئی، شادی شدہ خامد فوت ہو گیا، وہ بھی اہم ہے. اس لیے میں نے مانا کیا بے نکاح، جو نکاح میں نہیں ہے، بیوی فوت ہو گئی یا خامد فوت ہو گیا، لڑکا ہے لڑکی ہے، بے نکاح ہے، کنوارے، ان کی بھی شادی کرو. ان کے الیام منکم، یہ نہیں کہا کہ وہ متع کر لیں. جملہ تو سنو. ہاں، ہمارے استاد شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے متے کی نفی ہو گئی. ان کے الیامہ، جن کا نکاح نہیں ہے، رنڈوے ہیں، شادی شدہ ہے، فوت ہو گئی بیوی یا خامد، یا کنوارے ہیں، ان کا نکاح یوں نہیں کہا کہ وہ متع کر لیں، نہ، نکاح کرو ان کا. الایامہ، جو بے نکاح ہیں، منکم، تم میں سے، او احرار لوگو، آزاد لوگو، والصالحین، اور صلاحیت رکھنے والے. صالحین کا معنی صلاحیت رکھنے والے، من عبادکم و امائکم، تمہارے غلاموں میں سے اور تمہاری لونڈیوں میں سے جو صلاحیت رکھنے والے ہیں کہ حقوق زوجیت ادا کر لیں گے، ان کے بھی نکاح کرو. عاقل ہے، بالغ ہے، محنت مزدوری کر سکتا ہے، غلام ہے، لونڈی ہے، عاقلہ بالغہ ہے، صلاحیت رکھتی ہے شادی کی، اس کی بھی شادی کرو. اگر تم نے غلاموں کی، لونڈیوں کی اور الایامہ جو بے نکاح ہیں ان کی شادی نہ کی، نکاح نہ کیا، معاشرے کے اندر گندگی پھیلائیں گے. یہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، غربت کی وجہ سے نکاح میں دیر نہ کرو. جملہ سن لیں، غربت کی وجہ سے ان کے نکاح میں دیر نہ کرو. یہ لونڈی ہے، غریب ہے، غلام ہے، غریب ہے، مسکین، کچھ نہیں ہے. یا ایک بندہ بیوی فوت ہو گئی، رنڈوا رہ گیا، خامد فوت ہو گیا، وہ بیوی بیچاری رہ گئی ہے، اب کیا کرے؟ یا کوئی کنوارا مرد ہے، کنواری عورت ہے، لڑکا لڑکی ہے، یہ غریب ہے، مسکین ہے. نہ، غربت کو آڑ نہ بناؤ، غربت کی وجہ سے ان کے نکاح میں تاخیر نہ کرو. جملہ لکھیں، ان یکونوا فقراء، غربت کی وجہ سے ان کے نکاح میں تاخیر نہ کرو. جلدی کریں، غربت کی وجہ سے ان کے نکاح میں تاخیر نہ کرو. کیوں؟ ان یکونوا فقراء، اگر ہیں وہ محتاج، فقیر کی جمع بالفعل، اب اسی حالت میں محتاج ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، غنی کر دے گا ان کو اللہ اپنے فضل سے. واللہ واسع علیم، اللہ کریم وسعت والا ہے، غنی کر سکتا ہے، لیکن علیم، جاننے والا ہے کس کو غنی کرنا ہے کس کو نہیں کرنا. اللہ کی مرضی، غنی کر سکتا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، سبحان اللہ. اب ایک بندہ ہے، اس کے پاس اسباب نہیں ہے نکاح کرنے کے، اب کیا کرے بیچارہ؟ فرمائے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں. کیا معنی کیا؟ چاہیے کہ فَلْيَسْتَعْفِفْ، چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں. الَّذِينَ، وہ لوگ، لا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو نہیں پاتے اسباب نکاح. نکاحن پر لکھ لیں جی، اسباب نکاح. مجھے حیا آتی ہے، میں کیا کروں؟ میں لفظ عرض کر دیتا ہوں، غور کریں.
وَلْيَسْتَعْفِفْ، جن کے پاس نکاح کے اسباب نہیں ہیں، میں نے شادی کر لی، بیوی کو کہاں سے کھلاؤں گا، ٹھہراؤں گا کہاں سے، میں تو غریب مسکین آدمی ہوں، کیا کروں، فی الحال اچھا کچھ محنت مزدوری کر لوں، ایک آدھ کمرہ بن جائے، کوئی جھونپڑا بنا لوں تو پھر میں شادی کرتا ہوں۔ اب اس سال ہے، 2 ہیں مثلا، میں بھی 6 مہینے، اب کیا کرے؟ فرمایا پاک دامنی اختیار کرے، یوں نہیں فرمایا متع کر لے۔ حضرت نیلوی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے یہ آیت بھی دلیل ہے متع کی نفی پر، یوں نہیں متع کر لے۔ اب کیا کریں؟ میری طرف دیکھیں، اب یوں نہیں ہے کہ وہ مرد سے بے حیائی والا کام کر لے، یوں نہیں ہے کہ استبنا بالید کرے، ہاتھ استعمال کرے۔ اب مجبوراً یہ الفاظ کہنے پڑ گئے۔ بس جو اسباب نکاح نہیں پاتا اس کو چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کرے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے عظیم اور عجیب انسان تھے۔ ایک آدمی آیا، انہوں نے کہا حضرت مجھ پر، میں الفاظ بڑے محتاط بولوں گا، وہ الفاظ میں اصل نہیں بولتا، مجھے شرم آتی ہے، میرے اوپر نا خواہشات کا بڑا غلبہ ہے، میں نے شہوت کی جگہ خواہشات کا لفظ بولا ہے، آپ خود سمجھ لیں، تو کیا کروں؟ تو ابھی مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب نہیں دیا تھا، ایک غیر مقلد بیٹھا ہوا تھا، جو آج کل اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں نا، غیر مقلد، وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا حدیث میں آیا ہے کہ جس بندے کے پاس نکاح کے اسباب نہیں ہیں روزے رکھے، علیکم بالصوم، روزے رکھو۔ مولانا تھانوی خاموش بیٹھے، ابھی انہوں نے بات ہی نہیں، بات ان سے کر رہا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس بندے کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، جس کے پاس شہوت کا غلبہ ہے، خواہش کا غلبہ ہے، لیکن اب مجبور ہے، کیا کرے، شادی کی وسعت نہیں ہے تو کیا کرے، اور کوئی کام نہ کرے، روزے رکھے۔ جب غیر مقلد نے کہا کہ روزے رکھے، اس بندے نے کہا میں نے روزے بھی رکھے ہیں، شہوت اور بڑھ گئی ہے۔ مولانا تھانوی نے کہا اب جواب دو۔ غیر مقلد تو ہکا بکا ہو گیا۔ مولانا تھانوی فرمائے اب جواب دو نا، جلدی جو کی ہے، کہا میں نے روزے رکھے ہیں تو خواہش اور بڑھ گئی ہے، جواب دو۔ اب غیر مقلد تو ہکا بکا ہو گیا، ان کو بہت شوق ہوتا ہے نا تیز بننے کا، اور ہیں بھی یہ ظاہر کو دیکھنے والے لوگ۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حدیث میں جو لفظ آیا ہے نا علیکم، اس کا مطلب ہے کہ روزوں کو لازمی پکڑو، تو نے 2 4 5 6 روزے رکھے ہوں گے اور چھوڑ دیے، فرمایا ہاں ایسے کیا، فرمایا نہیں، مسلسل روزے رکھو، یہ علیکم علی لزوم کے لیے ہے، روزوں کو اپنے اوپر لازمی کر لو، جب تم مسلسل روزے رکھو گے اللہ تمہاری خواہشات کو توڑ کر رکھ دے گا۔ کچھ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ روزے بندہ رکھے تاکہ خواہش بندے کی ٹوٹ جائے، میں خواہش کا لفظ استعمال کر رہا ہوں حیا کی وجہ سے۔ فَلْيَسْتَعْفِفْ، یوں نہیں فرمایا متع کر لے یا کوئی دوسرا اس کے علاوہ غیر شرعی کام اختیار کرے۔ اب کوئی بات سمجھ آ گئی دوستوں کو؟ کوشش میں نے کی ہے محتاط الفاظ بولوں۔ آؤ جی، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، چاہیے کہ قابو میں رکھیں، پاک دامنی اختیار کریں، قابو میں رکھیں یعنی پاک دامنی اختیار کریں وہ لوگ لا یجدون نکاحا، جو نہیں پاتے اسباب نکاح، حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ غنی کر دے ان کو اللہ اپنے فضل سے، اللہ چاہے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے پھر وہ نکاح کر لے۔ والذین، 5واں قانون، والذین یبتغون الکتاب، اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں مکاتبت، کتاب کے نیچے مکاتبت لکھ لیں، پھر میں سمجھاتا ہوں۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں مکاتبت، مما ملکت ایمانکم، اس میں سے جو مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ، فقاتبوہم، ان کو مکاتب بنا لو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر معلوم کرو تم ان میں بھلائی، اگر تم ان میں بھلائی معلوم کرو۔ خیرن کے نیچے 2 لفظ لکھ لیں کہ امانت دار ہیں، بدل کتابت ادا کر دیں گے۔ میں سمجھاتا ہوں، آپ لکھ لیں لفظ، امانت دار ہیں، بدل کتابت ادا کر دیں گے۔
اگر تم ان میں خیر معلوم کرو امانت دار ہیں ان کو مکاتب بنا لو، وَآتُوا مِن مَّالِ اللَّهِ اور دو تم خود ان کو اللہ کے مال میں سے، الَّذِي آتَاكُمْ وہ جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ بس اب ساتھی نیچے نہ دیکھیں، مہربانی کریں میری طرف دیکھیں۔ میرا ایک غلام ہے، غلام نے مجھے کہا حضرت 20,000 روپیہ مجھ سے لے لو اور مجھے آزاد کر دو، میں 3 مہینے میں آپ کو 20,000 کما کر دوں گا، 3 مہینے کی مہلت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اگر مجھے یہ خیال ہے کہ یہ امانت دار ہے اور یہ 20,000 روپیہ ادا کر دے گا 3، میں نے کہا ٹھیک ہے، تو جا کام کر، میرے کام کاج نہ کر، اپنے کام کاج کر، محنت مزدوری کر، دن رات، 20,000 3 مہینے بعد دینا، میں تجھ کو آزاد کر دوں گا، تو فارغ۔ اللہ نے فرمایا جو مکاتب بننا چاہے، تمہیں کہے کہ میں اتنے پیسے دوں گا اور مجھے آزاد کر دینا، تم اس کو مکاتب بنا لو اور خود بھی اللہ کے مال میں سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے اس کو دو۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا چلو یار 20,000 3 مہینے بعد تو نے دینے ہیں، آزاد ہو جائے گا۔ جیا یہ 10,000 میں خود تجھے دیتا ہوں، ہاں کاروبار کر، کاروبار کر، اس میں سے جو نفع آئے نا وہ مال شال وغیرہ بھاگ دوڑ جو تو نے کرنی ہے کر، میں بھی تیری امداد کر رہا ہوں اس 10,000 کے ذریعے۔ 3 مہینے بعد جب 20,000 دینا ہے مجھے یہ 10,000 واپس کر دینا، جو نفع ہے نفع تیرا ہو جائے، 5,000 ہو 4,000 ہو 10,000 ہو نفع لے لینا، سارا 20,000 اکٹھا کر کے مجھے 3 مہینے بعد دے دینا، یہ 10,000 میری طرف سے ہے نا، یہ لے لے اور اس کو کاروبار میں ڈال دے۔ تو اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے تم اس کی امداد کرو، یا ویسے کہو چلو یار یہ 5,000 روپیہ مفت تجھے دیتا ہوں، تو نے 20,000 مجھے 3 مہینے بعد دینا ہے، کاروبار کرنا چاہتے ہو آزاد ہو جاؤ، یہ 5,000 مفت میری طرف سے لے لو، اپنے کاروبار میں ڈال دو، کوشش کرو محنت کرو، 3 مہینے بعد 20,000 دینا، آزاد ہو جانا، بات ختم۔ سورت کے موضوع سے کیا تعلق ہے؟ بات چل رہی ہے برے کام سے بچو، بات چل رہی ہے نکاح کرو، بات چل رہی ہے پردے کی، بات چل رہی ہے فلاں فلاں سے پردہ ہے فلاں سے نہیں ہے، بات چل رہی ہے نظر نیچی رکھو، بات چل رہی ہے گھروں میں جاؤ اجازت لے کر جاؤ۔ مسئلہ آ گیا، کوئی غلام کہتا ہے جی مجھے آزاد کر دو، 50,000 دوں گا 2 مہینے بعد، فرمائے ٹھیک ہے، اس کے ساتھ معاہدہ کر لو، خود بھی اس کی امداد کرو۔ موضوع سے کیا تعلق ہے؟ آپ سوال سمجھیں گے تو میں لکھواؤں گا جواب۔ سوال سمجھ آ گیا؟ موضوع اور ہے، بات اور آ گئی۔ اللہ کی رحمت ہمارے کابرین پر، رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ التفسیر والحدیث استاد العلماء حضرت مولانا عبد الغنی صاحب جاجری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ التفسیر والحدیث حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ، سارے ہمارے اکابرین بزرگ۔ کیا ہی عجیب جملہ ہے مولانا، سامنے جملہ لکھو حیران ہو جاؤ، کیا ہے ہمارے استادوں کا اور بزرگوں کا جملہ۔ پہلے سوال آپ نے سمجھ لیا بائی ظفر، موضوع اور ہے۔ فرمائے غلام کہتے ہیں مجھے آزاد کرو، ٹھیک ہے 3 مہینے بعد 50,000 دے، آزاد ہے۔ سورہ سے کیا تعلق ہے اس کا؟ مضمون سے کیا تعلق ہے؟ مولانا لکھو، تاکہ وہ بس ایک چھوٹا سا لفظ لکھواتا ہوں 2-3 لفظوں پر مشتمل ایک جملہ، تاکہ وہ آزاد ہو کر حسب منشا نکاح کر سکیں، تاکہ وہ آزاد ہو کر حسب منشا نکاح کر سکیں اور معاشرہ میں گندگی نہ پھیلے۔ رابطہ سمجھ آ گیا حافظ صاحب؟ غلام آزادی چاہتا ہے اس کو ٹھیک ہے کہو آزاد ہو جا، 3 مہینے بعد پیسے دینا، 6 مہینے بعد، میں مثال دے رہا ہوں، آزاد ہونے کے بعد جدھر مرضی ہے وہ نکاح کرے گا، آزاد ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، معاشرہ تمہارا پاک اور صاف رہے گا۔ آگے چلو جی، یہ قانون کتنے ہو گئے؟ 5۔ چھٹا آخری قانون آ گیا، وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور نہ مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو، نہ مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو، عَلَى الْبِغَاءِ زنا پر،
علل بغا، بغا کے نیچے لکھیں زنا کرانے پر، یہ لفظ زنا کرانے پر مجبور نہ کرو، بغاوت پر، گندے کام پر ان کو مجبور نہ کرو، ان اردنا تحسنن، اب لکھنا کچھ نہیں ہے، پہلے سن لے ساتھی، مشکل مقام ہے یہ قرآن کا، نہ مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو علل بغا، برا اور گندا کام کرانے پر، ان اردنا تحسنن، اگر وہ ارادہ کرے پاک دامن رہنے کا، اگر وہ پاک دامن رہنے کا معنی لکھنا نہیں ہے، میں نے اشکال کرنا اس معنی پر، نہ مجبور کرو تم لونڈیوں کو، اپنی لونڈیوں کو علل بغا، برا کام کرانے پر، ان اردنا تحسنن، اگر وہ ارادہ کریں لونڈیاں پاک دامن رہنے کا، وہ پاک دامن رہنے کا ارادہ کریں، تم ان کو گندے کام پر مجبور نہ کرو۔ نہ اس کا مطلب ہے، دیکھیں میری طرف تو میں اشکال پیش کروں، مستورات بھی غور کریں، لونڈیاں تمہاریاں اگر وہ پاک دامن رہنے کا ارادہ کریں تو ان سے گندا کام نہ کراؤ، اور پاک دامن نہ رہنا چاہیں تو پھر گندا کام کراؤ۔ پھر غور کریں نا ساتھی، اگر تمہاری لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہیں تو ان سے گندا کام نہ کراؤ، اور اگر پاک دامن نہ رہنا چاہیں تو پھر گندا کام کرواؤ۔ مطلب تو یہ ہوا، مولانا غور کیا آپ نے، مشکل بات ہے۔ اصل بات یہ بنی کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کی لونڈیاں روتی ہوئی حضور کے پاس آئیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یہ ظالم زبردستی ہم سے زنا کروا کر پیسے کھایا کرتا تھا، ہمیں بھیجتا تھا فلاں سے برا کام کراؤ، اور جو پیسے ملتے تھے یہ آمدنی کھاتا تھا، اب زنا کی حرمت آ گئی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ گندا کام نہیں کریں گی، جو کیا مجبور تھی، پتہ نہیں تھا بھئی گناہ ہے نہیں ہے، اب تو صاف آیتیں آ گئی ہیں لا تقربوا الزنا، آپ نے سورۃ بنی اسرائیل میں پڑھا، ہم روتی ہیں مجبور، وہ کہتے ہیں نہیں، صبر مارتا ہے پیٹتا ہے کیا کرے، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی اگر وہ ارادہ کرے پاک دامن رہنے کا تو ان کو مجبور نہ کرو۔ اب ذرا خیال کریں، میں اشکال پھر پیش کرتا ہوں، آپ غور کریں، ذہن غادر کریں، اگر لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہیں تو ان سے برا کام نہ کراؤ، اور پاک دامن نہ رہنا چاہیں تو پھر برا کام کراؤ نہ۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیں، میں معنی کرتا ہوں، قلم ہاتھ میں رکھیں، وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، نہ مجبور کرو تم اپنی لونڈیوں کو علی البغاء، زنا کرانے پر، گندے کام پر، ان اردنا تحسنن، خاص طور پر، ان کے نیچے لکھیں خاص طور پر، خاص طور پر اردنا تحسنن، ارادہ کرے وہ پاک دامن رہنے کا۔ عجیب بات ہے، مولانا میری طرف دیکھیں، میں جملہ عرض کروں، لونڈیوں کو برے کام پر مجبور نہ کرو، پھر خاص طور پر اس وقت تو مجبور بالکل نہ کرو جب وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہے، ویسے بھی ان سے گندا کام نہ کراؤ، آمدنی نہ کھاؤ، اور جب وہ خود خاص طور پر پاک صاف رہنا چاہتی ہیں، یہ گندا کام ہم سے نہ ہونے پائے، ہم گندے کام کے قریب نہ جائیں، جب وہ خود بچنا چاہتی ہیں تم کیوں زبردستی کر رہے ہو؟ یہ مطلب ہے آیت کا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو پھر تو خیر ہے، اور اگر نہ رہنا چاہیں نہ۔ اب لکھیں جملہ، اگر وہ پاک دامن نہ رہنا چاہیں تو پھر برے کام پر ان کو مجبور کرنا جائز ہے؟ یہ سوال ہے، اب جواب لکھیں۔ نمبر 1، ذکر برائے قباحت فعل، کبھی قباحت برا ہونا، گندا ہونا، ذکر برائے قباحت فعل
یعنی برے کام پر ان کو مجبور کرنا کبھی ہے، گندا کام ہے، برا ہے، برے کام پر ان کو مجبور کرنا کبھی ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب وہ پاک دامن رہنا چاہیں، اس وقت ان کو مجبور کرنا اور زیادہ کبھی ہے۔ دوسرا جواب لکھیں، اشارہ ہے ابن ابی کی لونڈیوں کا، وہ پاک دامن رہنا چاہتی تھیں، یہ ان کو زنا پر مجبور کرتا تھا۔ تو اس واقعہ کو نقل کرنے کے لیے یہ قید لگائی گئی۔ اب کیا کریں، کوشش تو ہوتی ہے بھئی آسان بندہ بات کرے، علمی بات نہ کرے۔ اس کو کہتے ہیں بیان واقعہ۔ بیان واقعہ کا مطلب چونکہ یہ آیات کا نزول اسی واقعے کے متعلق ہوا تھا، وہ پاک دامن رہنا چاہتی تھیں اور ابن ابی ظالم ان کو مجبور کرتا تھا، اسے اللہ نے یہ قید لگائی، لونڈیوں کو مجبور نہ کرو جب وہ اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں۔ یہ حالات واقعہ، بیان واقعہ بیان کرنے کے لیے قید لگائی گئی۔ ایک تیسرا معنی علماء نے کیا، وہ بڑا عجیب ہے، اب پہلے وہ سن لیں پھر لکھیں، میں معنی کرتا ہوں۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، نہ مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو زنا پر، اِنْ نَرَدْنَا تَحَصُّنًا، اگر ارادہ کریں وہ شادی کرنے کا۔ تیسرا کیا معنی ہے تحصنًا کا، لکھیں۔ نمبر 3 شادی کرنے کا، اس سے مراد شادی ہے، عورتیں شادی کرنے کا اگر ارادہ کریں وہ لونڈیاں، تم ان کو زنا پر مجبور نہ کرو۔ لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، تم شادی ان کو نہیں کرنے دیتے، کیوں؟ اگر نہ مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو علی البغاء زنا پر، ان اردنا تحصنا، اگر ارادہ کریں وہ شادی کرنے کا، وہ شادی کا ارادہ اگر کرتی ہیں تم شادی نہیں کرنے دیتے، شادی کی اجازت دے دو۔ یہ تیسرا معنی کر دیا، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، کیوں تم ان کو گندے کام پر مجبور کرتے ہو؟ تاکہ تم تلاش کرو اسباب دنیا کی زندگی کا، عرض اسباب سامان دنیا کی زندگی کا، اور مجبور بھی کرتے ہو۔ دنیا کیا چیز ہے؟ گندی سی چیز ہے، حقیر اور قلیل۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ، جو بندہ مجبور کرے گا ان کو، پس یقیناً اللہ کریم من بعد اکراہہن غفور الرحیم۔ مولانا علماء کے لیے عرض کرتا ہوں، من بعد اکراہن، اکراہ یہ مصدر مجہول کے معنی میں ہے، مفعول کے معنی میں ہے۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ، جو بندہ مجبور کرے گا ان لونڈیوں کو، فَإِنَّ اللَّهَ، پر یقیناً اللہ کریم، من بعد اکراہہن، ان کے مجبور کیے جانے کے بعد۔ اکراہ کا معنی مجہول والا کرنا ہے، مفعول والا کرنا ہے، مصدر مبنی للمفعول۔ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ، جو مجبور کرے گا نا لونڈیوں کو، برا کام کرا، پر یقیناً اللہ کریم ان کے مجبور کیے جانے کے بعد غفور الرحیم ہے۔ اب اکراہہن پر ایک لفظ عرض کرنا چاہتا ہوں، لکھ لیں۔ اگر جان جانے کا خوف یا عضو جانے کا خوف،
اس کا کیا مطلب ہے؟ مالک نے کہا تجھے فیر مار کر قتل کر دوں گا، یہ کام کر، جان جاتی ہے، یا تیری آنکھ نکال دوں گا، ہاتھ کاٹ دوں گا، تیری ٹانگ کاٹ دوں گا، میں مثال دے رہا ہوں۔ تو اب یہ خطرہ جان جانے کا خطرہ ہو یا عصب جانے کا خطرہ ہو، ہاتھ ظالم کاٹ دے گا، پاؤں کاٹ دے گا، پھر اگر وہ مجبور ہو جائے تاکہ یہ مارے نہیں جان سے اور کوئی عضو ضائع نہ کرے، پھر وہ اگر برا کام کر لے خاوت مالک کے آگے مجبور ہو کر، تو اس عورت کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک اور جملہ آپ کو لکھوانا ہے، ذرا ولا تکرہو جہاں سے شروع ہو رہی ہے نا آیت، اس کے سامنے لکھیں بقول مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ، حضرت صاحبان والے بقول حضرت لکھے، مولانا حسین علی صاحب لکھے، جو بھی لکھے، بقول حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اگر لونڈیاں نکاح کرنا چاہیں، اگر لونڈیاں نکاح کرنا چاہیں تو ان کو اس سے روکنا زنا کے اسباب میں سے ہے۔ لہذا ان کو نہ روکو تاکہ معاشرے میں گندگی نہ پھیلے۔ ربط لگ گیا سورت کے مضمون کے ساتھ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، سورت کی پہلی آیت دیکھیں، سورۃ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا، سورۃ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ عرض کیا تھا تمہید میں ترغیب القرآن تھی، یہ بڑی عظمت والی سورت ہے، سورۃ ہذہ سورۃ، مبتدا محذوف ہے، یہ بڑی عظمت والی سورت ہے۔ پھر عرض کیا تھا سورۃ موصوف آگے جملہ صفت، انزلناہا اتار رہے ہیں ہم اس کو، ماضی بمعنی حال، یہ باتیں ہو چکی ہیں۔ وفرضناہا، فرضنا احکامہا، لازم کر رہے ہیں ہم اس کے احکام۔ وانزلنا فی آیات بینات، نازل کر رہے ہیں ہم اس میں آیات بینات، آیات صاف صاف واضح واضح۔ میں نے معنی لکھوایا تھا دلائل توحید، دلائل توحید نازل کر رہے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب سبق پر آؤ، شروع میں بھی ترغیب القرآن تھی، یہاں بھی لکھ رہے مولانا اعادہ ترغیب، اعادہ کہتے ہیں دوبارہ دہرانا، اعادہ ترغیب، اللہ نے اسی ترغیب کو دوبارہ دہرایا، شوق دلانے کے لیے دوبارہ اعادہ کیا، لوٹایا پھر اسی بات کو۔ فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق اتاری ہم نے تمہاری طرف آیات، کون سی آیات؟ مبینات، واضح کرنے والی، کھولنے والی، واضح کرنے والی۔ کس کو واضح کرنے والی؟ نیچے لفظ لکھنے ہیں، اعتقادی و عملی احکام کو، اعتقادی و عملی احکام کو واضح کرنے والی، جو عقیدے کی باتیں ہیں ان کو بھی واضح کرنے والی، جن کا تعلق اعمال سے ان کو بھی واضح کرنے والی۔ ہم نے آیتیں نازل کی ہیں مبینات، واضح کرنے والی۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ، مثلاً کا معنی لکھے حالات و واقعات، جلدی کریں جی، حالات و واقعات۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ، حالات و واقعات ہم نے اتارے ہیں، کن میں سے؟ من الذین، ان لوگوں میں سے، خلو من قبلکم، جو گزر چکے تم سے پہلے، ان کے بھی حالات و واقعات ہم نے اتارے ہیں۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت بچنے والوں کے لیے۔ عرض کیا تھا شاگرد دو قسم، محرومین مستفیدین۔ نصیحت للمتقین، فائدہ کن کو ہوگا؟ للمتقین، جو شرک سے بچنے والے ہوں، نافرمانی سے بچنے والے ہوں۔ مولانا حاشیہ لکھ لیں، پھر میں دعا کرتا ہوں، حل کل کریں گے آیت انشاءاللہ۔ اللہ نور السماوات، سامنے لکھیں 8 چیزیں، جلدی کریں۔
نمبر 1 گول دائرہ لگانا ہے، ایک ایک کر کے بڑا صاف صاف کر کے لکھنا ہے۔ یہ بڑا مشکل مقام ہے قرآن کا۔ نور کا فاعل اللہ، اچھا ایک مرتبہ مہربانی کرے نا، میں آیت پر پہلے نمبر لکھوا لوں، حاشیے پر پھر لکھواتا ہوں۔ یہ لکھن اللہ نور، اللہ پر لکھیں 1، لفظ اللہ پر لکھیں 1، نور پر لکھیں 2، کمشکات اس پر 3، المصباح فی المصباح اس پر 4، الزجاجہ تو اس پر 5۔ نیچے آ جائیں، زیتونہ 3 6، یکاد و زیتوہا 7، اور نور علی نور اس پر 8۔ اب یہ نمبر آپ نے لکھ لی آیت پر، اب اس کو حاشیے پر فٹ کریں گے۔ لکھیں جی نمبر 1 نور کا فاعل اللہ، نور کا فاعل اللہ۔ نمبر 2 یہ میں سمجھاؤں گا، آپ حاشیے لکھ لیں۔ نمبر 2 نور سے مراد قرآن و سنت۔ تین نمبر حافظ صاحب کیا لکھا تھا آیت میں؟ 3 نمبر کمشکات، لکھیں جی 3 مشکات سے مراد مومن کا سینہ۔ دیکھتے ہیں آیت کو بھی ساتھ۔ نمبر 4 مصباح سے مراد مومن کا عقیدہ۔ نمبر 5 زجاجہ سے مراد مومن کا دل۔ نمبر 6 زیتونہ سے مراد مومن کا جسم۔ نمبر 7 تیل سے مراد قرآن و سنت پر عمل، او زیتوہا تیل زیت۔ اور نمبر 8 نور علی نور سے مراد مومن کا عمل اور مومن کا بیان۔ بس کل انشاءاللہ حل کرے گی اس کو، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ کہہ دیں 5 پیر کی طرز پر اس آیت کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ بڑا عجیب انداز ہے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا۔ الحمدللہ رب العالمین۔